پانچواں بند، شعر نمبر 26۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ تشریح: اپنے ضمیر میں عشق اور عقل کے درمیان ہونے والی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک عرصہ تک علم حاصل کرنے اور عقل کی پیروی کرتے رہنے کے بعد میرے ضمیر میں حق اور باطل کے درمیان ہی کشمکش شروع ہو گئی، جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف سچا عاشق تھا جس کا پیغام یہ تھا کہ اپنے آپ کو محمد کے رنگ میں رنگ لو، دوسری طرف وہ عقل تھی جس نے خدائی احکام سے کوئی فیض حاصل نہ کیا تھا اور وہ مجھے ابو لہب بنا دینا چاہتی تھی، لیکن اس معرکے میں عشق کامیاب ہوا اور عقل ہار گئی، کیونکہ مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی تھی کہ میں عقل کی پیروی ساری دنیا کرنے کے باوجود بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کی واحد صورت یہی ہے کہ میں آپ کی غلامی اختیار کروں، آپ کے عشق کو اپنی زندگی کا محور مرکز بناؤں اور آپ کا انتباہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کی کوشش کروں کہ یہ مقصد آپ کی رضا کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ شعر نمبر 27۔ گاہ بے حیلہ میں برد، گاہ بے زور میں کشت، گاہ بے زور میں کشت، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ گاہ بے حیلہ میں برد، گاہ بے زور میں کشت، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ تشریح: اس شعر میں اپنے ضمیر کے اندر عشق اور عقل کے درمیان ہونے والی جنگ میں عشق کی فتح مندی اور کامرانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کی ابتدا اور انتہا دونوں عجیب ہے۔ عشق کا آغاز جس طرح حیران کر دینے والا ہوتا ہے، اسی طرح اس کا انجام حیرت انگیز اور چونکا دینے والا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ عشق کی ابتدا اور انتہا دونوں انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے، کیونکہ عشق کی عجیب و غریب تدبیروں سے کام لے کر انسان کو منزل مراد پر پہنچاتا ہے اور کبھی زور و قوت سے کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بعض آدمیوں کو خدا تک پہنچنے کے لیے برسوں کوششیں، عبادتیں اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان کا برسوں کا راستہ مہینوں میں طے ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہی آخری معاملہ پیش آیا، اس لیے کہ میں تو اپنی زندگی عقل کی پیروی کرتے ہوئے اصول علم کے اس شغل میں گزار چکا تھا جس سے مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، مگر عشق نے مجھے بزور اپنی طرف کھینچ لیا اور اس طرح مجھے عقل کے دان سے نجات دلا دی۔ شعر نمبر 28۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرغ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ تشریح: عشق و عاشقی کے سوز و ساز کی دنیا میں عاشق کے نزدیک جدائی کو وصل پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہے۔ وصل میں تو آزادی پوری ہو جاتی ہے، اور جو آزادی پوری ہو جائے پھر وہ باقی نہ رہے، یعنی آرزو کے پورا ہو جانے کے بعد آرزو کی موت واقع ہو جائے تو عشق کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جدائی میں طلب کی لذت حاصل رہتی ہے، اور ایک عاشق کے لیے محبوب کی طلب سے بڑھ کر زندگی کی کوئی لذت نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 29۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، اگرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ تشریح: اگرچہ میری نگاہ محبوب کے دیدار کی مشتاق تھی، لیکن جب مجھے محبوب سے وصل کا شرف حاصل ہوا تو اس حالت میں بھی مجھے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ اگرچہ میری گستاخ اور بے ادب نگاہ شوق دیدار میں مختلف بہانے ڈھونڈتی رہی، مگر مجھے یہ ہمت نہ ہو سکی کہ انتہائی قربت کے اس عالم میں بھی نظریں اٹھا کر محبوب کو دیکھ سکوں۔ ایک تو محبوب کے حسن و جمال کی ہیبت تھی جو میری نگاہ گستاخ کے اس شوق کی تکمیل میں رکاوٹ تھی، دوسرے میں محبوب کا دیدار کر کے مرغ آرزو کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے عین وصل کی حالت میں بھی محبوب کی طرف نہیں دیکھا تاکہ میری لذت طلب کی کیفیت برقرار رہے۔ شعر نمبر 30۔ گرمی آرزو فراق، شورش ہائے او ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ تشریح: علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو کی گرمی جدائی کی بدولت ہی قائم رہتی ہے، اور خواہشات کا سارا جوش و خروش
فراق ہی کی وجہ سے برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح عاشق کے نالہ و فریاد کے ہنگامے جدائی ہی کے باعث ہوتے ہیں اور آہوزاری کی ساری شورشیں فراق ہی کی بدولت برپا ہوتی ہیں۔ اگر فراق ختم ہو کر وصال ہو جائے تو آرزو مر جاتی ہے، خواہش ختم ہو جاتی ہے اور نالہ و فریاد کا ہنگامہ فروغ ہو جاتا ہے۔ غرض کہ وصال کے ساتھ ہی عشق ختم ہو جاتا ہے اور تمام کیفیات بھی ختم ہو جاتی ہیں جو عاشق کو حالت فراق میں لذت طلب سے سرشار رکھتی ہے۔ علامہ اقبال اس بات کی وضاحت کے لیے موج و قطرے کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ موج ہر وقت بے قرار رہتی ہے اور جدائی ہی کو ڈھونڈتی ہے۔ موج اس لیے پانی کی سطح سے بار بار اٹھتی ہے کہ سمندر یا دریا سے جدا ہو جائے، گویا وہ جدائی کے لیے بے قرار رہتی ہے اور اس کا اپنا وجود بھی اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک وہ سمندر یا دریا سے جدا ہونے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اگر وہ اپنی جستجو و بے قراری چھوڑ کر سمندر یا دریا سے وصال ہو جائے تو اس کی ہستی فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح قطرے کی ہستی ہی اس وقت تک ہے جب تک وہ سمندر یا دریا سے نہ ملے، گویا فراق اس کے لیے آبرو کا بلکہ زندگی کا سامان ہے اور وصل اس کے لیے شادمانی کا نہیں موت کا پیغام ہے۔ بس عاشق کا عشق اور عاشق کی ہستی فراق ہی پر منحصر ہے۔ ساقی نامہ فرنگ، خیمہ زن ہونا، خیمہ لگانا، کارواں بہار کا قافلہ، تقویم قائم یا کیلنڈر، دامن کوثر، پہاڑ کا دامن، سوسن ایک قسم کا پھول جس کی شکل انسانی زبان جیسی ہوتی ہے، ازل جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، خونین کفن، سرخ کفن، رگ سنگ پتھر کی رگ، سرور نشہ، طیور پرندے، جوئے کوثر پہاڑی ندی، اچکتی کودتی، پیچ کھا کر گھوم پھر کر، سل چٹان یا پتھر، چیر دینا ٹکڑے کر دینا، لالۂ فام سرخ رنگت والا، پیام پیغام، وحدت ایک ہونا، کثرت زیادہ ہونا، فصل گل موسم بہار، ضمیر حیات زندگی کا دامن، زندگی کا باطن، مستعی کائنات، کائنات کی رونق، سوز و ساز، جذبے، ممولے چھوٹی سی چڑیا، شہباز شاہین، دمادم لگاتار، یم زندگی زندگی کا دریا، رم زندگی زندگی کا آگے بڑھنا، موج دود دھواں کی لہر، گراں ناگوار، صحبت دوستی، آب و گل پانی و مٹی، خوش آئی اچھی لگی، ثابت ٹھہرا ہوا، سیار حرکت کرتا ہوا، پھندوں ہتھکڑیوں، اسیر گرفتار، بے چگوں بے مثال، شش جہات چھ اطراف، سومناتھ ہندوستان کا مشہور بت، چور ریزہ ریزہ، جرہ نر شاہین، سیماب رنگ سفید رنگ والا، آلودہ چنگ بھرے ہوئے پنجے، سکون و ثبات، حرکت کے بغیر منجمد، ہر لحظہ ہر لمحہ، شان وجود، موجودات کی حالت، خضر ٹھہراؤ سکون، لذت مزہ، مذاق دو ہونے کا شوق، زوج جوڑے جوڑے، بے ثبات فانی، نقش حیات زندگی کی تحریر، تلوار کی دھار، تلوار کا تیز سرہ، دورون حیات زندگی کے اندر جو کچھ ہے، دمادم ہر لمحہ، سبق ہلکا، ریگ رواں اڑتی ریت، واسطہ تعلق، سنگ گراں مشکل پتھر، مانو تو میں اور تم بے اتفاق، انجمن آفرین اتحاد کی جماعت، خلوت نشیں انفرادی حیثیت والی اکیلے رہنے والے، ببول نبات کیکر کا درخت، ناصبور بے چین، فریب نظر کا دھوکہ، ذوق پرواز اڑنے کا شوق، پست و بلند، نقصان و نفع اتار چڑھاؤ، برگ و ساز و سامان مجاز، بے حقیقت تڑپتے پھڑکتے، بے قراری، تیز جولان تیز اڑنے والی، زودرس منزل پر جلد پہنچنے والا، رم یک نفس ایک پل کی دوڑ، زنجیر ایام دنوں کا سلسلہ، دموں کے الٹ پھیر، سانسوں کا آنا جانا، موج نس سانس کی موج، جلوہ بدمست، خدا میں ہونا تجلی،
سہتی ہوئی، برداشت کرتی ہوئی، پس و پیش، آگے پیچھے ہونا، حدود، صورت پذیر، شکل اختیار کرنے والا، نشیمن، گھونسلہ گھر، تل، آنکھ کی پتلی کا کالا حصہ، آنکھ کی پتلی کا کالا حصہ، تابناک، روشن۔ تشریحات۔ شعر نمبر 1۔ ہوا خیمہ زن کارواں بہار، ارم بن گیا دامن کوثر۔ تشریح۔ نظم کے ابتدائی بند میں حکیم الامت علامہ اقبال فارسی کے روایتی ساقی ناموں کی طرح آغاز کرتے ہوئے موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ موسم خزاں ختم ہوا اور اس کی جگہ لینے کے لیے موسم بہار کا قافلہ پہاڑوں اور زمینوں میں پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ ساری زمین پر بہار کے قافلوں کے خیمے نظر آ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ کا دامن جنت کی شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی پھولوں، سبزے اور پھولوں کی مہک سے پہاڑ کا دامن بھرا ہوا ہے جس پر جنت کا گماں ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ گل و نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالۂ خونین کفن۔ تشریح۔ اس موسم میں طرح طرح کے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ ان پھولوں میں نرگس کے پھول، نیلے رنگ کا سوسن، نسترن کا پھول اور لالا کا وہ خوبصورت پھول جو اس طرح سرخ ہوتا ہے گویا یہ پیدائش ہی سے شہید ہو چکا ہے، سب نظر آتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے لالے کے پھول کے لیے شہید الازل کی ترکیب استعمال کی ہے۔ موسم بہار کا نقشہ اقبال ایک اور جگہ اس طرح کھینچتے ہیں: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ شعر نمبر 3۔ جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی گردش رگ سنگ میں۔ تشریح۔ تمام دنیا موسم بہار کی وجہ سے مختلف رنگوں کے خوبصورت پردوں میں چھپ گئی ہے۔ انسان جہاں بھی جاتا ہے وہاں اس کو قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ موسم بہار نے دنیا کی ہر چیز پر اپنا اثر ڈالا ہے، کوئی چیز بھی اس کی دسترس سے خالی نہیں، یہاں تک کہ پتھر کے رگ میں بھی لہو کی گردش تیز ہو گئی ہے اور جانداروں کے علاوہ پتھر جیسی بے جان چیزیں بھی موسم بہار سے متاثر نظر آ رہی ہیں۔ شعر نمبر 4۔ فضاں نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور۔ تشریح۔ اس موسم میں فضائیں بھی سبزے اور نیلے رنگ کی کثرت کے باعث نیلی نظر آ رہی ہیں، ہوائیں سرور سے بھری ہوئی ہیں۔ اس طرح کے حالات میں پرندوں کا متاثر ہونا عین فطری ہے اور وہ بھی اڑنے اور چہکنے کے لیے اپنے گھونسلوں میں بے چین نظر آتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آشیانے سے نکلنے کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو موسم بہار گزر جائے اور وہ یوں ہی گھونسلوں میں بیٹھے رہیں۔ شعر نمبر 5۔ وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی۔ تشریح۔ پانی کی ندیاں، دریا کی روانی اور بہاؤ میں تیزی آ گئی ہے، خاص کر وہ ندی جو پہاڑوں سے نکل کر آتی ہے وہ اچھل کود میں لگی رہتی ہے اور اگر کہیں اٹک جاتی ہے تو اپنے آپ میں لچک پیدا کر کے وہاں سے سرک جاتی ہے اور آگے بڑھنے کا رستہ تلاش کرتی ہے۔ شعر نمبر 6۔ اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بیڑے پہ چکھا کر نکلتی ہوئی۔ تشریح۔ وہ پہاڑی ندی کہیں پر اچھلتی ہے تو کہیں پر پھسلتی نظر آتی ہے اور کہیں اچھلنا اور پھسلنا بند کر کے مستانہ چلتی ہوئی مڑ مڑ کر نکل جاتی ہے۔ یہ ندی بڑے دل فریب انداز میں اپنے لیے رستہ بناتی ہے، پہاڑوں میں یہ گرتی پڑتی ہے لیکن میدانوں میں بہت انہماک اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ رکے جب تو سہل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ تشریح۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس ندی کے پانی میں بڑی طاقت ہے، اگر پہاڑ اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرا کر اس کو پاش پاش کر دیتی ہے اور ان کے دل ریزہ ریزہ کر دینے کی قدرت بھی یہ رکھتی ہے۔ شعر میں علامہ اقبال پانی کو ایک طاقتور محرک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شعر نمبر 8۔ ذرا دیکھ اے ساقی لالۂ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر ساقی کو مخاطب کرتا ہے اور ندی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہتا ہے کہ اے خوبصورت اور لالا کی طرح سرخ گالوں والے ساقی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ صرف ایک نظر اس ندی کو دیکھیے۔ دراصل اس ندی کا بہنا اور اس طرح بڑے سیلوں سے ٹکرانا زندگی کا پیغام یاد دلاتا ہے۔ اقبال زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی اس طرح مشکلات سے ٹکرا کر آگے بڑھنے کا دوسرا نام ہے۔
شعر نمبر 9. پلا دل مجھے وہ میں پردہ سوز کی آتی نہیں فصل گل روز روز. تشریح. اقبال اب ساقی سے اپنے مطلب کا ذکر کرتے ہیں کہ اے ساقی مجھے تو آپ وہ شراب پلا دیں کہ جس کے پینے سے میری نظر کے سامنے تمام پردے ہٹ جائیں اور مجھ پر کائنات کے سربستہ راز آشکارا ہو جائیں، تاکہ ہر چیز کی حقیقت میں اچھی طرح آگاہ ہو سکوں. اس شراب کے پلانے میں بالکل تاخیر نہ کریں، کیونکہ موسم بہار روز روز نہیں آتا، یہ بڑے عرصے کے بعد آتے ہیں، اس لیے میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا. شعر نمبر 10. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. تشریح. اس شراب میں بہت سے کمالات اور خوبیاں ہیں. اقبال ساقی کو مخاطب کرتے ہیں کہ مجھے وہ شراب پلا دیں جس کے پینے سے میں زندگی کے روشن ضمیر کے بارے میں جان سکوں، اور اس شراب میں دنیا بھر کی مستی بھی موجود ہو. عام شراب پینے سے انسان بہک جاتا ہے اور برے رستوں کا مسافر بن جاتا ہے، لیکن اقبال ساقی سے ایسی شراب کی درخواست کر رہا ہے جس کے پینے سے انسان سچائی اور ایمانداری کے رستوں پر چلنے لگتا ہے اور سچ بولنے لگتا ہے. شعر نمبر 11. وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل. تشریح. اس شراب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کی ابتدا کا جذبہ موجود ہے. اس کے پینے سے انسان کو اس دنیا کی تخلیق کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، اس کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اس میں انسان کی اہمیت کیا ہے، ابتدا میں اس کی حالت کیا تھی، اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے. ان تمام سوالات کے جوابات اس شراب میں موجود ہیں. عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل HDOATD@gmail.com. ویب سائٹ HDORG.net. رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838. شعر نمبر 12. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولیہ کو شہباز سے. تشریح. علامہ اقبال بند کے آخری شعر میں ساقی کا ذکر کر دراصل اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس راز سے تو اپنے خصوصی کرم سے اب پردہ اٹھا دے کہ اس دنیا کے معرض وجود میں لانے کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا اس جہاں میں کیا مقام ہے اور آخرت میں انسان کو کیا ملے گا. اس راز سے پردہ اٹھانا گرچہ اس طرح ناممکن ہے جس طرح شاہین اور چھوٹی سی چڑیا کی لڑائی کرانا ہے. ظاہر ہے یہ اتنا چھوٹا پرندہ شاہین جیسے طاقتور پرندے کے ساتھ کس طرح لڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سوالات کے جوابات وہ ہمیں دے سکتا ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے کی صرف تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے. شعر نمبر 44. دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی. تشریح. نظم کے دوسرے بند میں شاعر زندگی کی حقیقت کے بارے میں اہم انکشافات کرتا ہے. پہلے شعر میں کہتا ہے کہ زندگی کا دریا ہر وقت دواں رہتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ زندگی بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے اور اس میں سکون یا جمود بالکل نہیں ہے، یعنی زندگی کا سفر آگے کی جانب جاری و ساری ہے. علامہ اقبال نے یہی مضمون ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا ہے: ہر ایک مکان سے آگے مکان ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. شعر نمبر 45. اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کے شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود. تشریح.
کے شعلے میں پوشیدہ ہے موج دودھ. تشریح: اسی زندگی کی وجہ سے انسان پیدا ہوا، مختلف چیزوں کو مادی وجود عطا کیا گیا. اگر ہم آگ کے شعلے کو دیکھیں تو ہمیں اس میں دھوئیں کے مرغوبے رقص کرتے ہوئے ملیں گے. جس طرح شعلے اور دھوئیں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح زندگی اور بدن کا ساتھ ہے. جسم میں ہی زندگی ترقی کے مدارج طے کرتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے. شعر نمبر 46. گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل. تشریح: علامہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ پانی اور مٹی سے دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ رہ کر وقت گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن زندگی کا حقیقی مزہ مشکلات اور حوادث کو ہنسی خوشی برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ زندگی کو دنیا کے مصائب و تکالیف اٹھانا اچھا لگتا ہے، اور یہ اپنی محنت کے ذریعے اس پانی اور مٹی کے ساتھ بہر صورت نباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. شعر نمبر 47. یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی. تشریح: زندگی کے دو رخ شاعر بیان کرتا ہے. پہلی صورت میں زندگی ٹھہری ہوئی ملتی ہے دنیا میں. اگر نباتات اور جمادات کو دیکھا جائے تو یہ تقدیر کے پابند ہیں، ان کی زندگی میں جمود اور ٹھہراؤ موجود ہے. اس کے برعکس زندگی کی دوسری صورت حرکت کرتی دکھائی دیتی ہے. انسان اور جانور اس کی زندہ مثالیں ہیں. ان میں زندگی کی بھاگ دوڑ آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کا کمال یہ ہے کہ یہ کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح نہ کسی کی باتوں میں آتی ہے اور نہ کوئی اس کو متاثر کر سکتا ہے. عناصر اس کو اپنے ڈگر پر چلنے سے کبھی نہیں روک سکتے اور یہ ہمیشہ اپنی راہ چلتی رہتی ہے. شعر نمبر 48. یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہے کہیں بے چکوں بے نظیر. تشریح: زندگی اپنے وجود میں ایک وحدت ہے، لیکن اس کی وحدت ہر وقت کثرت میں گرفتار ہوتی ہے. دنیا کی مختلف چیزوں کے اندر یہ موجود ہے. ان مختلف اشیاء میں زندگی گویا قید ہو کر رہ گئی ہے اور وہ ان سے رہائی پانے میں مصروف ہے، لیکن جس شکل میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے یہ ہر شکل میں بے مثال اور بے نظیر ہے. ہر جگہ اس کی مختلف صورتیں اور رنگ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک اتنا دل فریب اور حیرت انگیز ہے کہ اس کی مثال کسی اور شے میں نہیں ملتی. شعر نمبر 49. یہ عالم یہ بت خانہ شش جہاد، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات. تشریح: اقبال دنیا کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسے بت خانے کی طرح ہے جس کے 6 اطراف ہوں. چونکہ دنیا کے 6 اطراف ہیں، یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب، زمین اور آسمان، اس لیے ان کے درمیان موجود چیز کو شاعر مشرق بت خانہ کہتے ہیں. اس دنیا کے مندر نے زندگی کو یہ شکلیں اور اتنی اہمیت دی ہے، اس میں جو خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ اس دنیا کی وجہ سے ہیں. شعر نمبر 50. پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں. تشریح: زندگی تکرار کو ناپسند کرتی ہے. اس میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ صرف ایک بار جنم لیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باری آنے پر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو عمل دہرانے کی عادت بری لگتی ہے. نہ ہی ایک انسان دوسرے انسان کی طرح ہو سکتا ہے، نہ میں آپ بن سکتا ہوں اور نہ آپ میری طرح کی خصوصیات کے مالک ہو سکتے ہو. شعر نمبر 51. من و تو سے انجمن آفریں، مگر عین محفل میں خلوت نشیں. تشریح: افراد سے ہی اتحاد کی جماعت بنی ہوئی ہے. زندگی کا یہ رنگ جو یکجہتی اور اتفاق کی وجہ سے باہمی محبت کی شکل میں کائنات کی خوبصورتی کا مظہر ہے، لیکن یہ رنگ انفرادی رنگوں سے تشکیل پاتا ہے اور ہر فرد مل کر زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کا باعث بنتا ہے. زندگی انفرادی حیثیت میں اجتماعی حیثیت کی طرف چلتی ہے. شعر نمبر 52. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے. تشریح: اگر کائنات کی دوسری چیزوں کے متعلق غور کیا جائے اور اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کی جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ زندگی کی حرارت بجلی، ستارے، چاندی، سونے اور پارے سب میں موجود ہے. بجلی کی چمک، ستارے کی حرکت اور دمک، چاندی اور سونے کی قدر و قیمت اور پارے کا ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا دراصل زندگی ہی کے کمالات اور جمالات ہیں. شعر نمبر 53.
اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول۔ تشریح: یہ زندگی جو لک و دک صحراؤں اور دشتوں میں کیکڑوں کی شکل میں ملتی ہے، اسی زندگی میں دکھ سکھ کا سفر ندی کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ انسان پر غم آتے بھی ہیں، وہ خوشیوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور زندہ رہنے کا حوصلہ انسان کو بیابانوں کی سیر بھی کراتا ہے۔ شعر نمبر 54: کہیں اس کی طاقت سے کوثر چور، کہیں اس کے پھندوں میں جبریل و حور۔ تشریح: زندگی کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ اس جہاں کی لازوال طاقت ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اور اس کی ضربیں پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہیں، ہر ایک اس کے جال میں گرفتار ہے۔ اس دنیا کے انسانوں کو تو چھوڑیے، آسمانوں پر رہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے طاقتور فرشتے بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے اور یوں لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے حصار میں گرفتار ہیں۔ شعر نمبر 55: کہیں جرح شاہین سیما برنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ جنگ۔ تشریح: زندگی میں کہیں نر شاہین سفید رنگ کے پروں کے ساتھ چپٹنے لپٹنے اور پلٹ کر چپٹنے میں مصروف رہتا ہے اور کائنات میں زندگی اور عمل کے ذریعے آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے پنجے ہر وقت چکوروں کے خون سے سرخ ہوتے ہیں، یعنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز کوشش میں مصروف ہے کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے۔ شعر نمبر 56: کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور۔ تشریح: زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خوراک کے حصول کے لیے کبوتر اور دوسرے پرندے دور دراز کا سفر کرتے ہیں اور اپنے آشیانوں سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی دانے کی لالچ میں یہی کبوتر اکثر جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ عمر بھر کی قید ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ شعر نمبر 57: فریب نظر ہے سکون ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ تشریح: نظم کے تیسرے بند کے پہلے شعر میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ہماری ظاہر کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ موجودات کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر زندگی میں جو ٹھہراؤ اور سکون نظر آتا ہے، زندگی اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے اور دل کی آنکھ کھول کر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہوا ملتا ہے، ہر چیز اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ شعر نمبر 58: ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ تشریح: اقبال زندگی کے آگے بڑھنے اور مسلسل عمل کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی شعر نمبر 58: ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ تشریح: اقبال زندگی کے آگے بڑھنے اور مسلسل عمل کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں زندگی جو ایک قافلے کی طرح ہے، یہ کبھی بھی ایک مقام پر پڑاؤ نہیں ڈالتی اور نہ کہیں رک کر سکون کو تلاش کرتی ہے، بلکہ زندگی تو ہر وقت نئی شکلوں میں ڈھلنے اور مختلف روپ اختیار کر کے سامنے آتی ہے۔ موجودات کا لمحہ بلمحہ تبدیل ہونا دراصل زندگی کی نرنگی کی علامت ہے، یعنی جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ شعر نمبر 59: سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تشریح: اقبال آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے موضوع انسان یعنی مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ زندگی ایک راز ہے اور 1000 سال گزرنے کے باوجود آج تک کوئی اس سے پردہ نہ ہٹا سکا، لیکن زندگی تو صرف پرواز کا نام ہے، حرکت اور سعی مسلسل کا نام ہے۔ شعر نمبر 60: بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ تشریح: زندگی نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، جب اس کی ترقی ہوتی ہے تو انسان ترقی کے معراج پر نظر آتا ہے اور وہ آسمانوں پر اڑتا ہے اور ستاروں پر کمبدیں ڈالنے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب زندگی کا زوال آتا ہے تو پھر یہی انسانیت روتی بسورتی اور چیختی چلاتی ہوئی ملتی ہے اور انسان کے لیے زندگی و بال جان بن جاتی ہے، لیکن یہ بلندی اور پستی زندگی کے سفر کو بالکل متاثر نہیں کر سکتی اور یہ آگے کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ شعر نمبر 61: سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت خضر ہے مجاز۔ تشریح: سفر زندگی کا دوسرا نام ہے، یہی زندگی ساز و سامان ہے۔
سفر زندگی کو توانائی دیتا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ مسلسل آگے بڑھنے کا عمل جاری رکھا جائے۔ آرام و سکون اور ایک مقام پر ٹھہرنا دراصل زندگی کا اصول نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ شعر نمبر 62۔ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ تشریح: زندگی چیلنجوں سے نہیں گھبراتی بلکہ اس طرح کے حالات کا وہ خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لطف محسوس کرتی ہے۔ الجھنا، سلجھنا اور سلجھ کر الجھنا اس کی فطرت میں ہے۔ اس کو آرام و راحت اس وقت ملتا ہے جب یہ بے قرار ہو، یعنی اس کو بے چینی میں مزہ آتا ہے۔ شعر نمبر 63۔ ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹن تھا بڑا تھامنا موت کا۔ تشریح: زندگی کا راستہ جو چیز روکتی ہے وہ موت ہے۔ جب پہلی بار زندگی نے اسے اپنے مقابل پایا اور اس کا سامنا کیا تو اس کو گلے لگانے اور اسے اپنانے میں اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلے انسان کی سانس نکل رہی تھی تو اسے اس وقت بڑی تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ زندگی نے پہلی دفعہ موت کا ذائقہ چکھا تھا۔ شعر نمبر 64۔ اتر کر جانے مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھاٹ میں۔ تشریح: زندگی پچھلے جہاں میں بہت خوش نصیب تھی، لیکن جب سے زندگی کے قدم اس سزا و جزا کی دنیا میں آئے تو اس کا یہاں آنا اس کے لیے اچھا ثابت نہ ہو سکا اور اس کی کشمکش موت کے ساتھ شروع ہوئی۔ زندگی اس کا پیچھا کرنے لگی اور اس کو شکست دینے پر تل گئی۔ شعر نمبر 65۔ مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوثر سے فوج فوج۔ تشریح: پھر زندگی نے اپنے آپ کو اس کائنات میں برقرار رکھنے کے لیے جوڑے بنائے۔ اس دو ہونے کے شوق سے مختلف جانداروں کے جوڑے وجود میں آئے، پھر یہی جاندار بیابانوں اور پہاڑوں سے فوجوں کی شکل میں نمودار ہوئے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ شعر نمبر 66۔ گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اس شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ تشریح: زندگی ایک پھول کی شاخ کی مانند ہے۔ یہ شاخ کبھی بھی پھولوں سے خالی نہیں رہی، کبھی اس سے پھول ٹوٹتے اور کبھی اس کی جگہ نئی پھول نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موت پیدائش کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موت اور پیدائش کا لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ جب انسان دنیا کے اسٹیج پر پیدائش سے موت تک کی اداکاری کر کے فنا ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا انسان آ جاتا ہے۔ شعر نمبر 67۔ سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ تشریح: وہ لوگ ناسمجھ اور ناداں ہیں جو زندگی کو فانی سمجھتے ہیں۔ زندگی کبھی فنا نہیں ہوگی بلکہ انسان فنا ہو کر خاک ہو جاتا ہے اور موت اس کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل کر دیتی ہے۔ زندگی کے نقشے کبھی دھندلا جاتے ہیں اور کبھی صاف ہو کر دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ شعر نمبر 68۔ بڑی تیز جولاں بڑی زودرس، ازل سے ابد تک رم یک نفس۔ تشریح: یہ زندگی بڑی تیز دوڑنے والی ہے۔ یہ ایک ایسے ایتھلیٹ کی طرح ہے جو جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنے کا غرور اور تجربہ رکھتا ہے۔ یہ دوڑ جو ایک پل اور ایک سانس کی دوڑ ہے، یہ ازل سے شروع ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ یعنی زندگی کا یہ تھوڑا سا وقفہ اور اس دنیا کی زندگی کی چند ساعتوں کا چکر یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ شعر نمبر 69۔ زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ تشریح: نظم کے اس بند کے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ دنوں کا ایک لمبا اور لامتناہی سلسلہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک زنجیر کی کڑی ہے، لیکن اس کا آخری سرا ملنا بہت مشکل ہے اور یہ سانسوں کے آنے جانے کا دوسرا نام ہے۔ جب یہ سانسوں کا آنا جانا اور الٹ پھیر ختم ہو جائے گی تو زندگی کا مسلسل سفر خود بخود رک جائے گا۔ شعر نمبر 70۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے۔ تشریح: نظم کے آخری بند میں اقبال اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور مسلمانوں میں خودی کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سانسوں کے لمبے سلسلے کو تلوار قرار دیتے ہیں۔ خودی کی حقیقت یوں واضح کرتے ہیں کہ یہ خودی دراصل اسی تلوار کی دھار ہے۔ تلوار کا حقیقی جوہر اس کی دھار ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کا جوہر اس کی خودی ہے۔
شعر نمبر 72 خودی کیا ہے راز دوران حیات، خودی کیا ہے بیداری یہ کائنات۔ تشریح اقبال باکمال انداز میں خودی کے بارے میں پہلے سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ خودی تو زندگی کے اندر ایک چھپا ہوا راز ہے۔ اگر مسلمان خودی کے بارے میں جان گیا تو وہ زندگی کے رازوں سے واقف ہو جائے گا۔ اسی خودی کے ذریعے کائنات میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز اپنے مقام، اپنی ہمت اور کائنات میں اپنی آمد سے تبھی آگاہ ہو سکتی ہے جب اس میں خودی موجود ہو، اور وہ چیز نہ فنا ہو سکتی ہے اور نہ موت اس کو مار سکتی ہے۔ بقول اقبال ہو اگر خودگیر خودی، عین ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ شعر نمبر 72 خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ تشریح جب خودی کا جذبہ کسی کے دل میں پروان چڑھتا ہے تو وہ شخص زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جلوہ ہے جو بندے اور آقا کے درمیان پردے گرا دیتا ہے۔ خودی اپنانے والا فرد اپنے دل میں اپنے رب کو بساتا ہے۔ اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں۔ جس طرح سمندر ایک ایک قطرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح تمام دنیا اس کی ایک ایک اچھائی کی محتاج ہوتی ہے۔ شعر نمبر 73 اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، من نہ تو میں پیدا من نہ تو سے پاک۔ تشریح خودی تمام قیود سے آزاد ہوتی ہے، یہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اندھیرے اجالے دونوں میں اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ حالات اچھے ہوں یا برے، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ انسان کے دل میں جنم لیتی ہے۔ یہ اگرچہ من و تو میں پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ من و تو کے جھگڑوں سے پاک ہوتی ہے، یعنی یہ اجتماعیت کا دوسرا نام ہے۔ شعر نمبر 74 ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے۔ تشریح جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں خودی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ خودی ازل سے اپنے سفر کا آغاز کر کے ابد کی طرف زور و شور سے رواں دواں ہے، لیکن آغاز سے انجام تک اپنے سفر میں یہ تمام رسوم و قیود سے آزاد ہے۔ نہ کوئی اس کو قید کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا راستہ روک سکتا ہے۔ یہ تمام دنیا کو اللہ کی زمین سمجھتی ہے، اس لیے اس کے سامنے سرحدات و حدود کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شعر نمبر 75 زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ تشریح زمانے کا جو رواں دواں دریا ہے خودی اس میں بہہ رہی ہے اور اس کی موجوں کے ستم اس نے برداشت کیے ہیں۔ بعض زمانے میں لوگوں نے خودی کو فراموش کرنے اور نظر انداز کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے ان تمام مصائب و تکالیف کو ہنستے کھیلتے برداشت کیا اور بقا کی جنگ میں کامیاب ہوئی۔ شعر نمبر 76 تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ تشریح زندگی تجسس کا دوسرا نام ہے۔ خودی میں ایجاد اور دریافت اور تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ نئی راہیں تلاش کر کے اس پر آگے بڑھنا اس کی فطرت ہے۔ ہر لحظہ نگاہیں بدلنا اس کا کام ہے، یعنی یہ پرانی نظروں سے صرف پرانی چیزوں کو نہیں دیکھتی بلکہ یہ ہمیشہ نئے پن کی متلاشی رہتی ہے۔ شعر نمبر 77 صبر کس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کے ضربوں سے ریگ رواں۔ تشریح خودی کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہلکے و بے معنی نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں سے ٹکرا کر ان میں اپنا راستہ بنانا اور ان کی چوٹیوں کو سر کر کے انسانیت کو عروج دلانا خودی کا کام ہے۔ جب یہ پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر دھول اور گرد کی طرح اٹھتے نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی شاہراہیں لمبی لمبی سرنگیں اور پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔ اس کی تعمیر میں جذبہ خودی کار فرما رہا ہے۔ شعر نمبر 78 سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ تشریح خودی کبھی ایک جگہ قائم نہیں رہتی اور نہ یہ ایک منزل کے پہنچنے پر اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں ایک مقصد حاصل کرنے کے بعد دوسری منزل تک پہنچنے کا جنون موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا آغاز بھی سفر سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی سفر پر ہوتا ہے۔ یہ خودی کے وجود کو برقرار رکھنے کا اصل سبب ہے کہ یہ نہ تھک ہار کر بیٹھتی اور نہ ایک کامیابی پر صبر کرتی ہے۔ شعر نمبر 79 کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ تشریح چاند ہی اپنی کرنوں کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ کرن خودی کی کرن ہے۔ اگر اس میں خودی نہ ہو تو اس کی روشنی میں اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح پتھر میں جو چنگاریاں ہوتی ہیں وہ بھی خودی کی پیدا کردہ ہیں۔ دوسرے رنگوں میں ڈوبتے رہنے کے باوجود خودی کی بے رنگی
برقرار رہتی ہے، مطلب یہ کہ ہر صورت میں اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے اور کسی دوسری چیز سے متاثر نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 80۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ تشریح: خودی نہ دنیا کے موسموں سے متاثر ہوتی ہے، نہ اسے بلندیوں سے کوئی سروکار رہتا ہے، نہ پستیوں کی طرف یہ توجہ دیتی ہے۔ کائنات میں کسی چیز میں کمی آتی ہے یا کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے، یہ کسی بھی حد میں قید نہیں ہوتی، نہ کسی بر اعظم یا محض یا مخصوص ملک تک محدود رہتی ہے، بلکہ خودی ہر جگہ اور ہر مقام پر ہونے کے باوجود مادے سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ مادے کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ شعر نمبر 81۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ تشریح: جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے، خودی کے خمیر میں کشمکش شامل کرتی گئی ہے۔ تڑپنے، پھڑکنے اور ٹکرانے میں اسے لطف آتا ہے۔ دنیا بننے کے ساتھ ہی خودی سب سے پہلے انسان کے خاک میں صورت پذیر ہوئی اور اس نے آدم کی شکل میں اس دنیا میں قدم رکھا۔ اس وقت سے اب تک یہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ شعر نمبر 82۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تشریح: اقبال مسلمان کو بتاتے ہیں کہ خودی کا گھر تمہارا دل ہے، یعنی خودی مرد مومن کے دل میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ جس طرح آسمان آنکھ کے دل میں رہتا ہے، اسی طرح خودی بھی انسان کے دل میں رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بڑی اور پھیلی ہوئی چیز کا نظارہ انسان کی آنکھ کر سکتی ہے اور وہ اس میں سما سکتا ہے، تو اس طرح مرد مومن کے دل میں بھی خودی جیسی طاقتور چیز کو اپنے اندر سمونے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ شعر نمبر 83۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ تشریح: اس بند میں اقبال نے خودی کی حقیقت بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ انسان خودی زندگی کی سب سے اعلیٰ صورت یا انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس بات کو انہوں نے بڑی عمدہ مثال سے سمجھایا ہے، یعنی اگر زندگی کو تلوار فرض کیا جائے تو خودی اس کی دھار ہے، اور جس طرح دھار کے بغیر تلوار بیکار ہے، اسی طرح خودی نہ ہو تو زندگی بے معنی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو غیر کو مت دیکھو۔ خودی چونکہ بذات خود ایک نقطہ نوری ہے، اس لیے اس کی نظر میں تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہیں، یعنی خود اگر اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جائے تو تاریکی میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ عناصر مادی اس کے حق میں پردہ یا حجاب نہیں بن سکتے، اگرچہ وہ عناصر کی قید میں ہے۔ اس کا ظہور بھی انسانی اجسام میں ہوتا ہے، لیکن وہ عناصر مادی سے پاک اور وراء الورا سے، اسی لیے اگر وہ مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اور اس کی صورت جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں عشق رسول ہے، تو پھر غیر محدود ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 84۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی۔ تشریح: خودی زمانہ کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ زمانہ کا تصور خودی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خودی نہ ہوتی تو زمانے کی تحقیق کون کرتا؟ خودی کے تصور زمانہ سے علیحدہ نہیں کر سکتا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شعر نمبر 85۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ تشریح: خودی اگر مکان و زمان کی قید میں رہ کر ترقی کرتی ہے اور جب نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو زمان و مکان پر حکمراں ہو جاتی ہے، کیونکہ خالق نے خودی کے اندر یہ صلاحیت و ودیعت کر دی ہے۔ شعر نمبر 86۔ سبق اس کے ہاتھوں میں رنگ گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے رگے رواں۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ جب خودی مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے لیے اسے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ضرب سے پتھر کو ریگ رواں بنا سکتی ہے۔ شعر نمبر 87۔ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ تشریح: اس کی استقامت و استحکام راز اس کے مسلسل سفر کی حالت میں مضمر ہے، اور اگر وہ ساکن ہو جائے تو فنا ہو جائے گی۔ شعر نمبر 88۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ تشریح: خودی شعون مختلفہ کی حامل ہے، کہیں چاند کی کرن کی شکل میں اختیار ہوتی ہے، کہیں شرارت سنگ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ اشکال گون اور سور بقلموں کے باوجود بذات خود صورت سے پاک اور معمرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مادی ہے۔ شعر نمبر 89۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ تشریح: صورت سو مادہ کا خاصہ ہے، جیسے
زحق انسان کا خاصہ ہے کہ اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مادہ صورت کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا، صورت مادہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ خود ہی چونکہ غیر مادی ہے اس لیے بذات خود صورت سے پاک ہے۔ شعر نمبر 90۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، تشریح ابتدائی افزینش سے خود ہی ارتقائی منازل طے کر رہی ہے اور انجام کار خاک آدم میں جلوہ گر ہوئی ہے، لیکن خاک سے پیوند نہیں رکھتی۔ خاک جسم میں ہے ضرور لیکن خاکی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں اور نہ حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 91۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں اقبال نے خودی کا سب سے بڑا راز اشکار کیا ہے، یعنی خودی کا نشیمن یعنی مقام انسان کے دل میں ہے۔ چونکہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ خودی جو اس قدر غیر محدود طاقتوں کی مالک ہے وہ دل میں کس طرح سما سکتی ہے، اس لیے اقبال نے بڑی دلکش تشبیہ سے سمجھایا ہے کہ اپنی آنکھ کے دل پر غور کرو، اتنا بڑا آسمان اس ننھے سے دل میں کس طرح نظر آ جاتا ہے۔ واضح ہو کہ عالم مادی میں آنکھ سب سے زیادہ عجیب و غریب بلکہ محیر العقول آلہ یا کرشمہ قدرت ہے۔ کیوں انسان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکا کہ آنکھ کے دل میں جو تصویر اتر آتی ہے اسے دماغ کس طرح سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اتنا تو معلوم ہے کہ دماغ میں تصویر کو سمجھتا ہے، کہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سمجھتا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خودی کا نشیمن دل میں ہے، دل سے مراد ٹکڑا گوشت نہیں ہے بلکہ وہ لطیفہ نورانی ہے جو دل سے متعلق ہے۔ اب اگر کسی کو اس کے سمجھنے کی آرزو ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ 7واں بند۔ شعر نمبر 92۔ خودی کے نگہباں کو ہے زیر ناو وہ نا جس سے جاتی ہے اس کی آپ۔ تشریح۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی شرط رزق حلال ہے، یعنی ناجائز کمائی کا ایک لقمہ بھی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو خودی پر موت طاری ہو جائے گی، اور جب ایک چیز مردہ ہو گئی تو اس کی ترقی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ہمیشہ تنزل کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے اسی طرح لقمہ حرام کھانے سے خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کے فلسفے میں اور اقبال کا فلسفہ اسلام سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ عقل، حلال اور صدقے مقال کی اہمیت اور ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 93۔ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند ہے رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ تشریح۔ صدقے مقال اور عقل حلال یہ وہ خوبیاں ہیں جن میں دین اسلام کی حقیقت پوشیدہ ہے، یعنی جب تک ایک انسان ان دو باتوں پر عامل نہ ہو وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ ابو علی سینا بن سکتا ہے، لارڈ بیکن بن سکتا ہے، تیمور بن سکتا ہے، شیکسپیئر بن سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں بن سکتا۔ آج کل بفضل خدا سب کچھ موجود ہے لیکن مسلمانوں میں اسلام کی روح نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صدقے مقال اور عقل حلال یہ دونوں باتیں مفقود ہیں۔ اسلام مشروط ہے، عقل حلال شرط ہے۔ جب شرط فوت ہو گئی تو مشروط کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ شعر نمبر 94۔ فروفال محمود سے درگزر خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر۔ تشریح۔ سلیم چشتی شعر کی شرح میں کہتے ہیں کہ خودی کے استحکام کی دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان غیر اللہ کی غلامی نہ کرے۔ ایازی مطلب غلامی بھی خودی کے حق میں پیام موت ہے۔ شعر نمبر 95۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام۔ تشریح۔ مسلمان کو لازم ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے تاکہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے سے نجات مل جائے۔ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شعر نمبر 96۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و سود یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت۔ تشریح۔ ان دو شرطوں کی وضاحت کے بعد اب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے تو کیا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ شعر نمبر 97۔ یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔
جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ تشریح تو کہتے ہیں کہ اے مخاطب، یہ کائنات تیری خودی کی پہلی منزل ہے، اسے اپنی مستقل اقامت گاہ مت سمجھو۔ یہ دنیا تیری خادم ہے، اسے مقصود مت قرار دے، تیری اصل مادی نہیں ہے، تو اس دنیا سے نہیں ہے، ہاں یہ دنیا ضرور تجھ سے ہے، یعنی تیرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے اقبال نے انسان کو مطلق کیا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ شعر نمبر 98۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ تشریح جب یہ بات واضح ہوگی کہ یہ کائنات زنجر یا زمین انسان کا مقصد حیات نہیں ہے، تو لامحالہ سوال پیدا ہوگا پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ عام طور سے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں اور اس زمانے میں اشتراکی اتباع اسی بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ مقصد حیات انسان یا شکم زر و زمیں ہے یا جنس یعنی زن۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ زمان و مکان کے طلسم کو باطل کر کے کائنات کو مسخر کر دے، لیکن جو شخص اپنے پیٹ کو اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے وہ اس طلسم کو کیسے باطل کر سکتا ہے؟ کہیں بتوں کے پجاری بھی بت شکنی کر سکتے ہیں۔ مارکس اور لینن تو شکم کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ بھلا کب اس کے احکام سے سرتابی کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کا مقصود حیات شکم پری اور شکم پروری ہے، انہیں صداقت، رزق حلال اور دیگر صفات حسنہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 99۔ جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ تشریح اسی طرح اور دنیائیں بھی اے انسان تیری منتظر ہیں، اور وہ جہاں بھی تم نے ہی دریافت کرنے ہیں۔ شعر نمبر 100۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقی فکر و کردار کا۔ تشریح اے انسان، یہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہے کہ تو اسے مسخر کرے، اور اس کی تسخیر کے بعد دوسرے جہاں بھی تیری یلغار کے منتظر ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ شعر نمبر 101۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تشریح اس کائنات میں گردش روزگار یعنی اختلاف لیل و نہار اور تغیرات موسمی، ابر و باد و باران، موسم گل، فصل خزاں، طلوع و غروب، اجرام فلکی، غرض کے اس نظام شمسی کی غایت یہ ہے کہ تیری خودی کی مخفی قوتیں بروئے کار آ سکیں اور تو اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو کر اپنا مقام حاصل کر سکے۔ شعر نمبر 102۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تشریح اے مسلمان، تو خلیفۃ اللہ الارض ہے، تو نائب خدا ہے، تو عناصر کائنات پر حکمران ہے، تو فاتح عالم خوب و زشت ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ شعر نمبر 103۔ حقیقت پہ ہے جامعہ حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ تشریح اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، میں لفظوں کے ذریعے سے تجھ پر تیری حقیقت واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری حقیقت الفاظ کی مستحق نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بھی ہے کہ تیری حقیقت غیر مادی ہے اور میرے الفاظ بہرحال مادی ہیں، پس وہ تیری حقیقت کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 104۔ فروزاں ہے سینے میں شمع نصب، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ تشریح ذات کو بے پردہ دیکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا لازمی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ میں تو اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ عاشق جب تک اپنی خودی سے آگاہ نہیں ہوتا اس وقت تک تلاش محبوب میں سرگرداں رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے میں صحرا اور بیاباں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو خود میرے ہی اندر پوشیدہ تھا۔ اس وقت سالک بے اختیار کہہ رہا ہے کہ بفضل مرشد کھلا یہ عقیدہ کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔ شعر نمبر 105۔ اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ تشریح اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو اور مقصد حیات دیدار کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو خودی کو دیکھ لو، یعنی اے انسان تو کسے ڈھونڈ رہا ہے اور کس کے لیے اس قدر پریشان ہے؟ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو ہر جگہ عیاں ہے، اس لیے اگر تجھے ڈھونڈنا ہی ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈ، کیونکہ تو یعنی تیری خودی تجھ سے پوشیدہ ہے۔
ابلیس کی مجلس شورا۔ جس طرح موجودہ دور میں ملک پر حکومت کرنے کے لیے انتخابات یا کسی اور ذریعے کو کام میں لا کر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اور اس میں مختلف معاملات پر بحث کے بعد ان کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی انداز میں علامہ اقبال نے ایک خیالی اسمبلی مجلس شورا تشکیل دی ہے جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات و مسائل آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر پہلے شیطان کے ساتھ 5 ارکان اظہار خیال کرتے ہیں اور آخر میں شیطان فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نظم 1936 میں تخلیق ہوئی تھی جبکہ انڈیا ایکٹ 1935 نافذ ہو چکا تھا اور برصغیر کے سیاسی حالات بہت مایوس کن تھے، مگر اقبال نے درس امید کا دیا۔ ابلیس فرہنگ عنصر کی جمع مراد آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کے مادی عنصر یا اجزاء۔ عناصر کا پرانا کھیل مراد ہے کائنات جو مادی عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کی ترکیب خاص سے معرض وجود میں آئی ہے اور اسے وجود میں آئے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے جس کا اندازہ نہیں، اس لیے یہ پرانی ہے۔ 2 کمینہ ذیل دنیائے 2 کمینی دنیا ساکن کی جمع رہنے والے عرش تخت عرش عظیم بلند و بالا اور عظمت والا خدا کا تخت جو کہیں آسمانوں سے بھی آگے ہے۔ یہ تخت کوئی مادی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا ایک جہاں ہے جسے خدا کی عظمت اور حقیقی بادشاہت کی بنا پر تخت کا نام دیا گیا ہے۔ تمناؤں کا خون، آرزوؤں کا برباد ہونا۔ ابلیس شیطان کارساز، بگڑے ہوئے کام بنانے والا، آمادہ ہے، راضی ہے، تلا ہوا ہے۔ کاف ونون، حرف کاف اور حرف نون دونوں کو ملا کر ایک لفظ کن بنتا ہے جس کے معنی ہے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے کن ہو جا کہا اور فیکون ہو گیا، یعنی کائنات اور اس کی جملہ اشیاء اللہ کے لفظ کن کہنے سے عدم وجود میں آ گئی۔ فرنگی انگریز، یورپ کا باشندہ۔ ملوکیت، بادشاہت، خواب دکھانا، حسین خیال دیا۔ دیر، مندر، ہندوؤں کی عبادت گاہ۔ کلیسا، گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ فسوں توڑا، جادو توڑا۔ سرمایہ دار، دولت مند۔ نادار، غریب۔ منعم، جس پر اللہ نے دولت کا انعام کیا ہے۔ جنوں، سودا، ایسا جذبہ کہ کسی خاص مقصد کے سوا کچھ نہ سوچے۔ آتش سوزاں، جلا دینے والی آگ۔ ہنگامہ، شورش، زندگی کا کاروبار و معاملات، زندگی کا فکر و عمل، جدوجہد۔ سوزدروں، اندر کی جلن، اندرونی حرارت۔ آبیاری، پانی دینا۔ نخل کند، پرانا درخت۔ سرنگوں، نیچا۔ ابلیسی نظام، شیطان کا دیا ہوا نظام حیات، پختہ تر، زیادہ مضبوط۔ ہوئے غلامی کی عادت، ازل جہاں کی تخلیق سے پہلے کا وقت جس کی ابتدا معلوم نہیں کی جا سکتی، مراد ہے ہمیشہ سے مقدر قسمت۔ سجود، سجدہ کرنا، غریب، طنز کے طور پر کہا گیا ہے بے بس اور بے کس لوگ۔ فطرت، سرشت، نماز بے قیام، وہ نماز جس میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور نمازی سجدے ہی میں رہے۔ خام، کچی، ناپختہ۔ صحیح فہم، لگاتار کوشش۔ ملوکیت، بادشاہت۔ صوفی، جو تصوف یا طریقت کو اپنائے ہوئے ہے۔ کرامت، کسی صوفی سے ایسی بات یا کام کا ہونا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو۔ طبع مشرق کا مزاج، مشرقی لوگوں کی طبیعت۔ افیون، ایک نشہ آور چیز جو نشہ کرنے والے کو عمل سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ قوالی، وہ راگ جو صوفیانہ محفلوں میں روح کی بالیدگی کے لیے گایا جاتا ہے۔ علم، کلام کا علم یہ ایسا علم ہے جس میں دین کی باتوں کو عقل اور دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ کند، جس میں کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ مومن، اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان رکھنے والے پکا اور صحیح مسلمان۔ نیام، تلوار،
کا خول جس میں تلوار اس وقت رکھی جاتی ہے جب اسے چلانا مقصود نہ ہو۔ تیغ بے نیام بغیر خول کے تلوار، ننگی تلوار جو ہر وقت دشمن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو۔ نومیدی، نا امیدی، حجت، دلیل، فرمان جدید، نیا حکم، جدید دور میں دیا گیا حکم، جہاں بینی جہاں کے معاملات پر نظر رکھنا، ملوکیت کا پردہ، بادشاہت کی روح جس کے پیچھے کار فرما ہو، خطر، ڈر، خود شناس، اپنے آپ کو پہچاننے والے، خود نگر، اپنے آپ کو دیکھنے والے، کاروبار، شہریار، بادشاہی نظام چلانے کا طریق، منحصر انحصار ہونا، مجلس ملت، ملی مجلس، قومی اسمبلی۔ پرویز ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے جس نے اپنے وقت کے ایک عاشق کو جس کا نام فرہاد تھا پہاڑ کھودنے پر لگا دیا اور خود اس کی محبوبہ کو جس کا نام شیری تھا اپنے گھر ڈال لیا۔ پرویز کا نام بطور شاہی نظام کے حکمران کی علامت کے طور پر لیا ہے۔ مغرب براعظم یورپ تاریخ در زیادہ سیاہ چنگیز ایک فاتح کا نام ہے جس کا تعلق ملک منگولیا ایشیا سے تھا اور جس نے اپنی فتح ممالک کے دوران اتنے ظلم کیے تھے کہ اس کا نام تاریخ میں ایک بہت بڑے ظالم کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس یہودی ایک شخص بنام کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے جس نے سرمایہ نامی ایک کتاب لکھ کر دنیا کو اشتراکی نظام یا کمیونزم دیا۔ کلیم مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے جنہیں کوہ طور پر خداوندی تعالیٰ کی تجلی نصیب ہوئی تھی اور وہ اس سے گفتگو کرتے تھے، اور جن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکال کر ظاہر کرتے تھے وہ چمکتا تھا۔ کلیم کے لفظی معنی ہے باتیں کرنے والا۔ مسیح بے صلیب، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور جنہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق صلیب یعنی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ بے صلیب مسیح سے مراد ایسا مسیح جسے سولی پر لٹکایا نہ گیا ہو، نیز نہیں ہے، در بغل، بغل میں، دارد رکھتا ہے، کافر، انکار کرنے والا، پردہ سوز، پردہ جلانے والا، روز حساب، حساب کا دن، قیامت کا دن، بندوں، غلاموں، آقاؤں، مالکوں، طناب رسی، رومۃ الکبریٰ، عظیم رومن سلطنت جو قبل از مسیح قائم تھی، ایوانوں، محلوں، آل سیزر کی اولاد، سیزر قدیم ملک روم کا جسے آج کل اٹلی کہتے ہیں اور قدیم رومن سلطنت کا عظیم ہیرو تھا۔ سیزر کا خواب، جو خواب سیزر نے کبھی عظیم رومن سلطنت قائم کرنے کے لیے دیکھا تھا۔ بحر روم یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک سمندر، گاہ کبھی صنوبر، ایک قدر آور درخت، بالد ابھرتا ہے، نالد روتا ہے، چوں مانند ارباب، ایک قسم کا ساز، استوار، پائیدار ہونا، قائم ہونا، پردگی، چھپی ہوئی، آشکار، ظاہر، آب و گل، پانی اور ہوا مراد ہے، عناصر جن سے بنایا ہوا جہاں یا آدمی، سوز و ساز، گرمی اور رنگینی، آبلہ جنت، جنت کا بے وقوف یا بھولا مراد ہے، آدم، دانائے کار، کام کو جاننے والا، فطرت آدم، آدم کی سرشت، محرم، جاننے والا، تسبیح پاکی بیان کرنا، تقدیس بزرگی بیان کرنا، طوائف پھیرے لینا، ابد تک ہمیشہ کے لیے، سرنگوں سر جھکائے، شرمسار شرمندہ، مرید بیعت کرنے والا، کسی کو مرشد ماننے والا، افرنگ یورپ، ساحر جادوگر، فراست دور اندیشی، عقل سمجھ، یہودی فتنہ گر فتنہ پیدا کرنے والا، یہودی مراد ہے، اشتراکی نظام دینے والا، کارل مارکس مصدق، کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں شخص گزرا ہے جس کا نام مصدق تھا اور اس نے بھی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا، اس لیے اصطلاح میں اشتراکیت کو مصدیقیت بھی کہتے ہیں۔ بروز سایہ، کسی کی صفتوں کا دوسروں میں آ جانا۔ قبا، ایک قسم کا لباس۔ تار تار، پارا پارا،
زاغ دشتی بیاباں یا جنگل کا کوا، فاقہ کش کسان مزدور اور غریب کے لیے علامت، شاہین و چرخ پرندے جو دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں، بادشاہ، جاگیردار، زمیندار، کارخانہ دار اور وڈیرے کی علامت، ہمسر، برابر، آشفتہ، پریشان، وسط افلاک، آسمانوں کا پھیلاؤ، نادانی، بے وقوفی، مشت، غبار، گرد کی مٹی، فتنہ فردہ، آنے والا کل یا مستقبل کا فتنہ، عالم، حال یا صورت، ہیبت، دبدبہ، خوف، کوہسار، پہاڑوں کا سلسلہ، مرغ زار، جنگل یا باغ، جوابار، ندی، نالے، زیر و زبر، تہس نہس، الٹ پلٹ، سیادت، قیامت، مدار، انحصار، تصرف، قبضہ، اختیار، جہاں، رنگ و بو، یہ دنیا، تو بتو، طے در طے، سات آسمانوں کی وجہ سے، کلیسا کے شیوخ، عیسائیوں کے مذہبی رہنما، پادری، ہو، اللہ ہو کا پرجوش نعرہ، کارگاہ شیشہ، شیشے کا کارخانہ، مراد نازک چیز جو ذرا سی ٹوکر سے ٹوٹ پھوٹ جائے، مزد کی منطق، اشارہ ہے اشتراکیت کی تعلیم کی طرف، سوزن، سوئی، کوچہ گرد، آوارہ پھرنے والے، پریشان روزگار جن کے دنیاوی امور میں انتشار ہو، آشفتہ، مغز، پاگل، دیوانے، آشفتہ، منہ، بکھرے بالوں والے، پریشان حال، ارمغان حجاز کے پہلے ایڈیشن میں منہ کی بجائے ہو ہے، لیکن کلیات اقبال اکادمی میں منہ ہے۔ ہو کی صورت میں معنی ہوں گے منتشر قسم کے نعرے لگانے والے، خاکستر، راکھ، خال خال، اکا دکا، کہیں کہیں، اکا دکا، کہیں کہیں، اشک، سحر گاہی، مراد صبح سویرے، خدا کے حضور کریا وزاری کرنے والے، عبادت گزار، باطن ایام، مراد زمانے کے بھید، حامل قرآن، مراد قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، بدیزہ، روشن ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، جب وہ آستین سے ہاتھ نکالتے تو وہ روشن ہوتا، بے ید بیضا، مراد اس روحانی قوت سے آری جو قوم کو صحیح راستوں پر چلا سکے، الخضر، بچوں، حافظ، وہ حافظ حفاظت کرنے والا، ناموس زن، عورت کی عزت و عصمت، مرد آزما، دلیروں اور بہادروں کو آزمانے والا، مرد آفرین، بڑے بڑے دلیر مجاہد پیدا کرنے والا، فغفور، قدیم چین کے بادشاہوں کا لقب، مراد کوئی بھی بادشاہ، خاقان، قدیم ترکستانی بادشاہوں کا لقب، کوئی بھی بادشاہ، فقیر، راہ نشیں، انتہائی مفلس انسان، آلودگی، گندگی، منعمو، دولت مندوں، امین، امانت دار، محروم، یقین، مراد پختہ ایمان سے آری، الہیات، وہ فلسفانہ مسئلے جو خدا کی ذات سے متعلق ہوں، تاویلات، بے سر و پا، دلائل، مطلب سے ہٹ کر دوسرا مطلب نکالنا، تکبیر، اللہ کی بڑائی کا بیان، اللہ اکبر، طلسم، شش جہات، 6 اطراف، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے کا جادو، مراد پوری کائنات یا جغرافیائی حدود کا جادو، خدااندیش، خدا کی ذات میں محو رہنے والا، ابن مریم، حضرت عیسیٰ، عین ذات، مکمل طور پر ذات یا ہستی، مسیح ناصری، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ جن کی ولادت بعض کے نزدیک ناصرہ کے مقام پر ہوئی، مجدد، مراد ہر صدی کے بعد پیدا ہونے والا ولی جو دین کے اصول و فروع کی تجدید کرتا ہے، حادث، نئے، مراد تخلیق کائنات کے بعد کے، قدیم، پرانے، عینی خدا کی طرح ازلی، امت مرحومہ، ایسی امت جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں، مراد امت مسلمہ، لات و منات، قدیم، عربوں کے بتوں کے نام، احتساب کائنات سے اس کے اعمال کی باز پرس، یعنی انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کا جائزہ لینا، اچھے اعمال کی تلقین کرنا اور برے اعمال سے روکنا۔